توپچیوں کے حوصلے بلند ہیں، اللہ نے چاہا تو ان میں سے ایک بھی تیارہ بچ کر نہیں جا سکے گا، طلحہ بولا۔ یعنی آنے والے تیاروں سے نمٹنے کے لیے صرف توپچیوں کے بلند حوصلے ہی کافی رہیں گے؟ میں نے متحیرانہ انداز میں کہا۔ کیا مطلب؟ طلحہ گڑبڑا گیا۔ جنگ میں حوصلے کی بہت اہمیت ہوتی ہے، پھر تیارہ شکن توپیں بہترین حالت میں ہیں، ہمارے پاس لوگوں کی بھی کمی نہیں ہے۔ میں بھی توپچیوں کو ہدایت دے دیتا ہوں کہ وہ کسی بھی لمحے تیاروں کا استقبال کرنے کے لیے تیار رہیں، میں نے مایوسی سے کہا۔ اور کیا چاہیے؟ طلحہ نے بکھلا کر کہا۔ تمہارے خیال میں آنے والے تیاروں کے ہواباز پہلے ہوابازوں کی طرح غافل ہوں گے؟ ہاں، میرا مطلب ہے نہیں، وہ تو تفتیش کے لیے آئیں گے نا، لہذا وہ ہوشیار ہوں گے اور ہمارے لیے آسان ہدف ثابت نہیں ہوں گے، میں نے کہا۔ بے شک ہوشیار ہوں گے، مگر ہم انہیں بچ کر جانے نہیں دیں گے۔ اگر ہمارے پاس ہر تیارے کے لیے ایک تیارہ شکن توپ موجود ہے، میں شرطیہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر تم اس انداز میں سوچتے رہے تو چاروں تیارے بچ کر نکل جائیں گے، میں نے مایوسی سے کہا۔ پتہ نہیں تمہارے ذہن میں کیا ہے، میری سمجھ میں تو کچھ بھی نہیں آ رہا، طلحہ نے کہا۔ وہ لوگ ہوشیار ہوں گے اور شاید میلوں دور سے دیکھ لیں گے کہ جہاز کی تیارہ شکن توپیں ان کا شکار کرنے کے لیے پوری طرح الرٹ ہے۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ اس کے باوجود بھی وہ تمہاری رینج میں آنے کی حماقت کریں گے؟ ہرگز نہیں، طلحہ نے آہستگی سے کہا۔ میرا خیال ہے وہ واپس جا کر اعلیٰ حکام کو مطلع کر دیں گے۔ بالکل درست، میں نے خوش ہو کر کہا۔ اب اس کا کوئی توڑ بھی تو سوچو۔ توڑ؟ طلحہ اپنی پیشانی مسلتے ہوئے بولا، پھر اچانک اچھل پڑا۔ جہاز پر ترپالیں موجود ہیں، ہم تیارہ شکن توپوں پر متعین افراد پر ترپالیں ڈال دیں گے، اس طرح وہ لوگ فضا سے نظر نہیں آئیں گے۔ پھر جیسے ہی تیارے نزدیک پہنچیں گے، وہ لوگ ترپالیں ہٹا کر ان لوگوں پر گولیوں کی بارش کر دیں گے۔ ترپال والا آئیڈیا بہت شاندار ہے، اس طرف تو میرا ذہن بھی نہیں گیا تھا، مگر ابھی اس منصوبے میں ابھی کچھ مسئلے ہیں۔ شاید تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ وہ لوگ پھر بھی جہاز کے قریب نہیں آئیں گے، ابو حاتم بولا۔ قدرتی بات ہے، میں نے کہا، ان کے 8 طیارے لاپتہ ہیں، ظاہر ہے وہ حد سے زیادہ محتاط ہوں گے۔ تب تو ہمیں اس طرف سے مایوس ہو جانا چاہیے، طلحہ نے کہا۔ اس کی ضرورت نہیں، ہم انہیں جہاز کے قریب بلا کر شکار کریں گے۔ وہ کیسے؟ مسعود، طلحہ بولا، اور ابو حاتم نے حیران ہو کر بیک آواز پوچھا۔ اولی بھاوڑ، میں نے مسکرا کر کہا۔ کیا مطلب؟ انہوں نے حیران ہو کر پوچھا۔ یہ بات طے شدہ ہے کہ وہ دور سے ہی رابطہ قائم کریں گے۔ اولی بھاوڑ کی ذمہ داری یہ ہوگی کہ انہیں مطمئن کرے۔ میں انہیں کیسے مطمئن کروں گا؟ اولی بھاوڑ نے احتجاجی لہجے میں کہا۔ بہت آسانی سے، میں نے مسکرا کر کہا۔ تم ان سے انہی کے کوڈ نمبر پوچھو گے اور انہیں ان کی بے پرواہی پر سرزنش کرو گے، لیکن وہ تو خود مجھ سے اپنے گمشدہ تیاروں کے بارے میں استفسار کریں گے، اولی بھاوڑ نے کہا۔ کیا یہاں کوئی تیارہ بھی آیا تھا؟ میں نے طلحہ اور ابو حاتم کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ ہم نے تو نہیں دیکھا، دونوں کا مشترکہ جواب تھا۔ سمجھ گئے اولی بھاوڑ، تم بھی ان سے یہی کہو گے کہ یہاں ایک بھی طیارہ نہیں پہنچا۔ تم انہیں دھمکی دو گے کہ ان کی رپورٹ اسرائیل کے اعلیٰ حکام سے کرو گے۔ ظاہر ہے اسرائیل کے لیے اس مشن کی بہت اہمیت ہے۔ اگر دشمن کے طیارے جہاز پر حملہ کر دیں تو تمام لوگ اور سارا اسلحہ جہاز سمیت تباہ ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اولی بھاوڑ نے مردہ سی آواز میں کہا۔ میں یہ کام کر لوں گا اور مجھے یقین ہے کہ وہ لوگ اس جال میں پھنس جائیں گے، لیکن یہ بھی یاد رکھو کہ تم نے مجھے بڑے عذاب میں مبتلا کر دیا ہے۔ اگر ان میں سے ایک بھی ہوا باز بچ نکلا تو میں کہیں کا بھی نہیں رہوں گا۔ میری غداری کی کہانی عام ہو جائے گی، اور جس قدر نقصان اب تک میری وجہ سے اسرائیل کو پہنچ چکا ہے، اس کے بعد میری کوئی بات بھی نہیں سنے جائے گی، اور بہت ممکن ہے مجھے دیکھتے ہی گولی مار دینے کا حکم جاری کر دیا جائے۔ یہ نہ بھولو اولی بھاوڑ کی ان چاروں تیاروں کی تباہی پر ہی ہم سب کی زندگیوں کا دار و مدار ہے، میں نے کہا۔ میں سمجھتا ہوں، اولی بھاوڑ بولا، لیکن یہ میری ذلت تو شاید ہر صورت میں مقدر ہو چکی ہے۔ اگر چاروں تیارے تباہ ہو گئے تو تم پر کوئی آنچ آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، لیکن یہ کہانی تمہاری یا تمہاری کسی ساتھی کی زبانی بھی تو عام ہو سکتی ہے، ہاورڈ نے کہا۔ مجھے تم سے ہمدردی ہے اولی بھاوڑ، میں نے کہا۔ میں تم سے وعدہ کر رہا ہوں کہ اس پورے قصے میں تمہارا نام نہیں آنے پائے گا۔ کبھی نہ کبھی تو تم کسی نہ کسی کو ضرور بتاؤ گے کہ تم نے اولی بھاوڑ کو پہلے CIA سے نکلوایا اور اس کے بعد موساد کے سربراہ کی حیثیت سے شکست دی۔ اپنے ذہن سے یہ خیال بالکل باہر نکال پھینکو، میں نے کہا۔ میں یا میرا کوئی ساتھی کبھی اس معاملے میں تمہارا نام نہیں لے گا۔ کیا یہ تمہاری خواہش نہیں ہوگی کہ CIA کے بعد اب مجھے موساد سے بھی نکلوا دو؟ میری خواہش اس کے برعکس ہے، میں تمہیں موساد میں دیکھنا چاہتا ہوں، اس سے مجھے بھی کچھ فائدے ہیں۔ کیا فائدے ہیں؟ اولی بھاوڑ نے پوچھا۔ یہ نہیں بتاؤں گا، میں نے نفی میں ساری لایا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم اپنے ذہن سے یہ بوجھ اتار پھینکو۔ ٹھیک ہے، میں تمہارے وعدے پر یقین کر لیتا ہوں، اولی بھاوڑ نے ایک طویل سانس لے کر کہا۔ ہاں تو میں کہہ رہا تھا کہ تم ان 4 تیاروں کو، مطلب ان کے عوام بازوں کو
اپنی باتوں میں الجھا کر مطمئن کرو گے، اور جب وہ جہاز کے قریب آ جائیں گے تب اچانک ترپال پوش طیارہ شکن توپچی اپنی ترپالیں ہٹا دیں گے اور طیاروں کو نشانہ بنانے کی کوشش کریں گے۔ اس بار شاید ہمیں مشکل سے کامیابی ہو، ابو حاتم بولا۔ ہوا باز بہرحال محتاط ہوں گے، اس لیے چاروں طیارے ایک ساتھ شکار نہیں ہو سکیں گے۔ میں جانتا ہوں ابو حاتم، میں نے مسکرا کر کہا، لیکن پہلے حملے میں اگر ایک طیارہ بھی گر گیا تو ہمارا کام خود بخود آسان ہو جائے گا۔ وہ کیسے؟ طلحہ نے پوچھا۔ اس طرح کہ ہر طیارہ شکن توپ کے حصار میں ایک طیارہ ہوگا۔ جب ایک طیارہ گر جائے گا تو بقیہ 3 طیاروں میں سے کسی ایک کے لیے تو توپوں کی تعداد ہو جائے گی۔ توپیں اگر کسی ایک طیارے کے پیچھے پڑ جائیں تو اس کا بچنا محال ہو جاتا ہے۔ جب 2 طیارے گر جائیں گے تو بقیہ 2 میں سے ہر ایک کے پیچھے 2 توپیں لگی ہوں گی اور وہ بہت آسانی سے مارے جائیں گے۔ بس خیال یہ رکھنا کہ 2 طیارے گرنے کے بعد کہیں سارے توپچی ایک ہی طیارے کے پیچھے نہ پڑ جائیں۔ ان کے پاس ایسی ہدایت ہونی چاہیے جن کے تحت ہر توپچی کو یہ معلوم ہو کہ اس سٹیج پر اسے کس طیارے کو نشانہ بنانا ہوگا۔ اس طرف سے بے فکر رہو، ابو حاتم نے کہا۔ ہم طیارہ شکن توپوں پر متعین لوگوں کو مکمل ہدایت دے دیں گے۔ اس کے علاوہ طیاروں کے ہوا بازوں کی توجہ مبذول کرانے کے لیے عملے کے زیادہ تر لوگ عرش پر موجود ہوں گے۔ طیارے جہاز سے قریب آنے لگیں گے تو وہ سب مل کر طیاروں کی طرف دیکھتے ہوئے خیر مقدمی انداز میں ہاتھ ہلائیں گے۔ انداز ایسا ہوگا جیسے سب لوگ طیاروں کو دیکھ کر خوش ہو رہے ہوں۔ اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ ہوا باز ایک تو جہاز کی طرف سے مطمئن ہو جائیں گے، دوسرے یہ کہ انہیں طیارہ شکن توپوں کی طرف دیکھنے کی مہلت نہیں ملے گی۔ اسی دوران طیارہ شکن توپوں پر متعین لوگ ترپالوں سے باہر آ جائیں گے اور تیزی سے طیاروں کو زد پر لے لیں گے۔ پہلے کی طرح اس بار بھی چاروں توپیں ایک ساتھ حرکت میں آئیں گی، اور اس بار بھی پہلے کی طرح وہ میری طرف سے پسٹل کے فائر کا انتظار کریں گے۔ ٹھیک ہے، عمدہ منصوبہ ہے، طلحہ نے کہا۔ تمام لوگوں تک تمہاری ہدایات پہنچا دی جائیں گی۔ میرے ذہن میں ایک خلش ہے، ابو حاتم بولا۔ جب 12 کے 12 طیارے اپنے مقام تک واپس نہیں پہنچیں گے تو کیا وہ لوگ تشویش میں مبتلا ہو کر کوئی اور کارروائی نہیں کریں گے؟ شکر ہے تمہیں اس چیز کا خیال تو آیا، میں نے مسکرا کر کہا۔ یہ بات شروع ہی سے میرے ذہن میں موجود ہے، لیکن میں اس طرف سے زیادہ فکر مند اس لیے نہیں ہوں کہ ان لوگوں کی طرف سے فوراً ہی کوئی کارروائی نہیں ہو سکے گی۔ اس میں کچھ نہ کچھ وقت ضرور لگے گا، اور اب تھوڑی دیر بعد رات ہونے والی ہے۔ باقی ماندہ 4 طیاروں سے نمٹنے کے فوراً بعد جہاز کا راستہ تبدیل کر دیا جائے گا۔ اسرائیلی حکام زیادہ سے زیادہ یہی کریں گے کہ جہاز کو تلاش کرنے کی کوشش کریں گے، جو رات کے اندھیرے میں ان کے لیے ناممکن ہو جائے گا۔ ہمارا سفر زیادہ طویل تو نہیں ہے، صبح ہونے سے قبل ہی ہم اپنی منزل تک پہنچ چکے ہوں گے اور وہ لوگ جک مارتے رہ جائیں گے۔ ٹھیک کہہ رہے ہو، ابو حاتم نے کہا۔ اب میں مطمئن ہو گیا۔ ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، میں نے کہا۔ اب تم لوگ جاؤ اور تمام انتظامات مکمل کر لو۔ مسعود، طلحہ اور ابو حاتم چلے گئے۔ اولی بابڑ کسی گہری سوچ میں غرق تھا۔ کیا سوچ رہے اولی بابڑ؟ میں نے کہا۔ اولی بابڑ چونک پڑا۔ تمہارے بارے میں سوچ رہا تھا، اس نے کہا۔ ماضی میں تمہارے ساتھ رعایت برت کر میں نے بڑی بھیانک غلطی کی۔ اگر تمہیں صرف ختم کر دیا جائے تو عربوں کی قوت آدھی ہی رہ جائے گی۔ تو اب کیا ارادہ ہے؟ میں نے مسکرا کر پوچھا۔ میں جھوٹ نہیں بولوں گا علی یار خان، لیکن یہ حقیقت ہے کہ اگر تم نے مجھے آزاد کر دیا اور لکی آوڑ کو بھی رہا کر دیا تو آئندہ میں تمہیں کوئی رعایت نہیں دوں گا۔ پہلا موقع ملتے ہی میں تمہارا خاتمہ کروں گا۔ تم جیسے خطرناک شخص کو کوئی رعایت دینا اسرائیلی مفادات سے غداری کے مترادف ہے۔ میں تمہاری صاف گوئی سے بہت خوش ہوا ہوں۔ یقین کرو کہ اس صاف گوئی کے باوجود میں اپنے ہر وعدے کا پاس کروں گا۔ یہ مشن مکمل ہو لینے دو، وعدے کے مطابق تمہیں کوئی بھی نقصان پہنچائے بغیر چھوڑ دیا جائے گا۔ لکی کو بھی میں رہا کر دوں گا۔ یہ تو ایک اٹل حقیقت ہے کہ ہم ایک دوسرے کے دشمن ہیں، اور یہ دشمنی کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے۔ ہم دونوں اپنی اقوام کے مفادات کی وجہ سے ایک دوسرے کے دشمن ہیں، اور ہمیں ایک دوسرے سے یہ توقع رکھنی بھی نہیں چاہیے کہ ہم میں سے کوئی بھی دوسرے فریق کے ساتھ کوئی رعایت روا رکھے گا۔ اگر تم سچ کہہ رہے ہو تو پھر تم مجھے زندہ کیوں چھوڑو گے؟ اس لحاظ سے تو تمہیں چاہیے کہ مجھے ہلاک کر دو۔ یہ میرے ذاتی اصول کی بات ہے، چونکہ میں تم سے وعدہ کر چکا ہوں کہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، لہذا میں خود کو وعدہ نبھانے کا پابند تصور کروں گا۔ کاش ایسی کوئی صورت ممکن ہوتی کہ تم میرے ساتھ مل کر کام کرنے پر آمادہ ہو جاتے، اولی بابڑ نے حسرت بھرے لہجے میں کہا۔ فضول باتوں سے گریز کرو اولی بابڑ، اور اب میرے ساتھ ریڈیو روم میں چلو۔ طیارے کسی وقت بھی یہاں پہنچ سکتے ہیں، لیکن تمہیں تو اس دوران عرصے پر موجود رہنا ہوگا۔ کیا تم بھی میرے ساتھ چلو گے؟ طیارے آسانی سے جہاز کے قریب نہیں آئیں گے، میں نے کہا، اور میں وہ گفتگو سننا چاہتا ہوں جو تمہارے اور ہوا بازوں کے درمیان ہوگی۔ رہی عرصے پر میری موجودگی کی بات تو تم اس طرف سے بے فکر رہو، میں معینہ وقت تک عرصے پر پہنچ جاؤں گا۔
मैं ओली बावड़ को लेकर रेडियो रूम में पहुंच गया। सबसे पहले मैंने मुतलका लोगों को हदायत कर दी थी कि त्यारों की फिजा में नमूदार होने के बाद हर लम्हे मुझे उनकी पोजीशनों से आगाह रखा जाए। हमें रेडियो रूम में पहुंचे ज्यादा देर नहीं हुई थी कि ट्रांसमीटर पर सिग्नल मौसूल होना शुरू हो गए। हेलो इज इट सीगल, हेलो इज इट सीगल, ट्रांसमीटर से मुसलसल आवाज आ रही थी। लो तुम्हारे समंदरी परिंदे आ गए, मैंने ओली बावड़ से कहा। अब इनसे तुम ही निपटो। ओली बावड़ आगे बढ़कर ट्रांसमीटर के नजदीक पहुंच गया। हेलो सीगल, इट इज सी वुल्फ, उसने ट्रांसमीटर में कहा। तुम लोग कहाँ रह गए थे? पहले अपना कोड नंबर दोहराओ, फिर किसी सवाल का जवाब मिलेगा, दूसरी जानिब से कहा। क्रोजल रेड वन, ओली बावड़ गर्राया। अब मैं तुमसे भी यही मुतालबा करता हूँ। वी आर स्क्वाड्रन 3 सर। इस बार आवाज हैरत अंगेज तौर पर मोदबाना थी। ऑपरेशन आर्मस किडनैप, ठीक है, मैं मुतमईन हो गया, लेकिन हम 2.5 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जहाज के हमले में बेचैनी फैली हुई है। मैं आला हुकाम से तुम्हारी रिपोर्ट करूंगा और तुम सबको मुलाजमतों से बरतरफ कर देने की सिफारिश करूंगा। ओली बावड़ ने इंतहाई गुस्सीले लहजे में कहा। हमारी कोई गलती नहीं सर, बुखलाई हुई आवाज आई। क्या यहाँ कोई त्यारा नहीं पहुंचा? मैं तुमसे और क्या कह रहा हूँ, हावर्ड गर्राया। पिछले 2.5 घंटे से हम तुम्हारे इंतजार में सूली पर लटके हुए हैं, लेकिन सर वहां से तो त्यारों के 2 ग्रुप रवाना हो चुके हैं। बकवास मत करो, अगर त्यारे रवाना हुए होते तो यहाँ जरूर पहुंचते। हम उन्हीं त्यारों की तलाश में यहाँ आए थे जनाब, लेकिन आप ये हैरत अंगेज खबर सुना रहे हैं। अगर तुम सच कह रहे हो तब भी ये बड़ी तशवीशनाक बात है, ओली बावड़ ने नरम होते हुए कहा। हम बिल्कुल सच कह रहे हैं जनाब, और दूसरे ग्रुप की रवानगी के बाद जब पहला ग्रुप वापस नहीं पहुंचा तो हमें तशवीश हुई और हम दरियाफ्ते हाल की गरज से कबल अज वक्त ही इधर चले आए। अब समझ में नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। तुम अपने ग्रुप के साथ जहाज पर परवाज करो, ओली बावड़ ने कहा। यह बहुत अहम है। इसी दौरान मैं वायरलेस पर इसराइली हुकाम को सूरत हाल से आगाह कर रहा हूँ। इस मरहले पर मुझे इतला मिली कि त्यारे जहाज की तरफ आ रहे हैं। मैंने फौरी तौर पर ओली बावड़ को छोड़ा और रेडियो रूम से निकलकर अरशे की तरफ दौड़ पड़ा। अरशे पर मेरी हदायत के मुताबिक अमले के बहुत से अफराद जमा थे और करीब आते हुए त्यारों की जानिब देख कर हाथ हिला रहे थे। चारों त्यारे नीची परवाज कर रहे थे। मैंने त्यारा शिकन तोपों की तरफ देखा, उन पर मुतय्यन लोग तरपालों में पोशीदा थे। चारों त्यारे परवाज करते हुए जहाज के ऊपर से गुजर गए। उनके जहाज से आगे निकलती त्यारा शिकन तोपों पर मुतय्यन लोगों ने अपने ऊपर से तरपालें उतार फेंकी और त्यारा शिकन तोपों को हरकत देने में मसरूफ हो गए। वो त्यारों के निशाने ले रहे थे। मैंने मुतमईन अंदाज में सर हिलाया और त्यारों की तरफ मुतवज्जो हो गया, जो एक तवील चक्कर काटने के बाद दोबारा जहाज की तरफ आ रहे थे। मैंने जेब से पिस्टल निकालकर हाथ में ले लिया। अभी त्यारे जहाज से खासे फासले पर थे कि दफातन उन्होंने ऊपर की जानिब उठना शुरू कर दिया। उनकी बुलंदी में तेजी से इजाफा हो रहा था। मैं तो ये नहीं समझ सका कि उनका मकसद क्या है, लेकिन ये बात वादे थी कि त्यारों की बुलंदी जितनी ज्यादा होती, त्यारा शिकन तोपों के लिए उन्हें गिराना इतना ही दुश्वार होता चला जाता। मैंने सोचने समझने में वक्त जाया किए बगैर पिस्टल से फायर कर दिया और उसके साथ ही चारों त्यारा शिकन तोपें गरजने लगी। फिजा में सुर्ख चमकदार गोलों की धुआं उड़ाती लकीरें बिछ गईं। मेरी निगाहें चारों त्यारों पर जमी थी, जो बड़ी तेजी से दाएं बाएं हटे थे। फिर फौरन ही मैंने उनमें से एक त्यारे से धुआं उठते देखा और त्यारा फिजा में कलाबादियां खाने लगा। अरशे पर मौजूद लोगों ने नारे लगाकर खुशी का इजहार किया। तीनों त्यारे मुख्तलिफ सिमतों में फरार होने की कोशिश कर रहे थे, मगर उनकी बदकिस्मती ये थी कि उन पर मुसलसल त्यारा शिकन तोपों के गोले बारिश की तरह हो रहे थे, जिसकी वजह से वो हमवार परवाज नहीं कर पा रहे थे। चांदी लम्हों के अंदर अंदर दूसरे त्यारे को भी मार गिराया गया। अब फिजा में फकत 2 त्यारे रह गए थे। मुझे यकीन था कि इन त्यारों के हवाबाज हद दर्जा बुखलाहट का शिकार हो चुके होंगे, इसलिए कि वो अब तक जहाज से दूर नहीं निकल पाए थे। वो किसी एक सीमत में परवाज नहीं कर रहे थे, कर भी नहीं सकते थे। हर तरफ तो उनकी राह में त्यारा शिकन तोपें हायल थी और अब तो एक त्यारे पर 2-2 तोपें गोले बरसा रही थी। मैं वादे तौर पर देख रहा था कि एक तोप त्यारे के आगे गोले बरसाकर उसे आगे बढ़ने से रोक रही थी और दूसरी त्यारा शिकन तोप त्यारे को निशाना बनाने की कोशिश कर रही थी। और चंद ही मिनट के अंदर अंदर ये फैसला कुन मरहला भी अपने मकाम को पहुंच गया। दोनों त्यारों को कामयाबी से हिट कर लिया गया और इस झंझट से हमारी जान छूट गई। मसूद तला और अबू हातम त्यारे तबाह होने के फौरन बाद ही अरशे पर नमूदार हुए। अब तो हमारी राह में कोई रुकावट नहीं रही, तला ने आते ही कहा। हाँ, मैंने कहा, जहाज के कप्तान से कहो कि फौरन जहाज का रास्ता तब्दील कर दे। हमने पहले ही से उसे हदायत कर दी थी कि त्यारा तबाह होते ही जहाज का रुख बदल दे। अबू हातम ने कहा, इस वक्त वो इसी काम में मसरूफ होगा। लो, ओली बावड़ भी आ गया। मैंने कहा, इस बार उसके साथ जितनी ज्यादती हुई है उसके पेश नजर मुझे उससे हमदर्दी हो चली है,
لیکن درندے کسی حال میں بھی ہمدردی کے مستحق نہیں ہوتے، ابو حاتم بولا۔ میں ابو حاتم کو کوئی جواب نہ دے سکا کیونکہ اولی باوڑ نزدیک پہنچ چکا تھا۔ مجھے بقیہ تیاروں کی تباہی کی خبر بھی مل چکی ہے، اس نے آتے ہی کہا۔ ہماری یہ کامیابی تمہارے تعاون کی مرہون منت ہے، میں نے مسکرا کر کہا۔ تمہارے تعاون کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ اس بات پر میرا ضمیر مجھے ہمیشہ ملامت کرتا رہے گا، اولی باوڑ نے رنجیدہ لہجے میں کہا۔ تمہیں آرام کی ضرورت ہے اولی باوڑ، میں نے ہمدردی سے کہا۔ جاؤ نیچے کیبن میں جا کر آرام کر لو۔ اب میرے مقدر میں آرام کہاں؟ اسرائیل کے اتنے بے گناہ لوگوں کا خون میری گردن پر ہے کہ شاید اب میں کبھی سکون کی نیند نہیں سو سکوں گا۔ میرے ساتھ چلو اولی باوڑ، میں نے نرمی سے اسے بازو سے پکڑ کر کہا۔ میں تمہیں نیند کی گولی دوں گا، تمہیں پرسکون نیند کی ضرورت ہے۔ میں اولی باوڑ کو اس کے لیے مخصوص کیبن تک لایا اور اسے اپنے سامنے نیند کی گولی کھلائی اور اس وقت تک اس کے پاس ہی بیٹھا رہا جب تک کہ وہ گہری نیند نہیں سو گیا۔ وہ بہت بجھا بجھا دکھائی دے رہا تھا، وہ اس وقت ہمدردی کا مستحق بھی تھا۔ میں یہ تسلیم کرنے پر مجبور تھا کہ وہ اہنی اعصاب کا مالک ہے، اس کی جگہ کسی اور کو اپنی مرضی کے خلاف اتنے بڑے بڑے کام کرنے پڑتے تو یقیناً وہ پاگل ہو گیا ہوتا۔ اولی باوڑ کے کیبن سے نکل کر میں طلحہ اور ابو حاتم کے کیبن کے پاس پہنچ گیا۔ وہ دونوں مجھے کیبن میں ملے۔ میں ان کے مقابل والی دیوار گیر نشست پر بیٹھ گیا۔ کیا مذاکرات ہو رہے تھے؟ میں نے پوچھا۔ ہم یہ باتیں کر رہے تھے کہ جب ایک اجنبی جنگی جہاز اس عرب ملک کی سمندری سرحد میں داخل ہوگا تو کیا ہوگا؟ طلحہ نے کہا۔ تم ہی لوگ انہیں مطمئن کرو گے۔ میں نے کہا کیا خیال ہے؟ ہم کب تک وہاں پہنچ جائیں گے؟ صبح 5 بجے کے قریب ہم اس ملک کی سمندری حدود میں داخل ہو چکے ہوں گے، ابو حاتم نے بتایا۔ ٹھیک ہے، امید تو یہی ہے کہ اب ہمیں کسی رکاوٹ کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، لیکن احتیاط ضروری ہے۔ ہم رات بھر جاگتے رہے ہیں۔ ہمارا بھی یہی خیال تھا، ابو حاتم بولا۔ کچھ لوگ رات بھر باری باری جاگتے رہیں گے تاکہ کسی بھی ہنگامی صورتحال کا مقابلہ کیا جا سکے، لیکن ہمیں کسی ہنگامی صورتحال کا سامنا نہیں کرنا پڑا اور پوری رات سکون سے گزر گئی۔ صبح 5 بجے کے قریب جب ہمارا جہاز اس ملک کی سمندری حدود میں داخل ہوا تو ہمارے جہاز کا ٹرانسمیٹر جاگ اٹھا۔ ہیلو، تم کون ہو اور بلا اجازت ہمارے ملک کی حدود میں کیوں داخل ہوئے ہو؟ تم اجنبی ہو اور اگر تم نے اپنی شناخت نہ کرائی تو تمہارا جہاز تباہ کر دیا جائے گا۔ ہیلو، تم کون ہو؟ تمہیں وارننگ دی جاتی ہے کہ فوراً اپنی شناخت کراؤ ورنہ تمہیں تباہ کر دیا جائے گا۔ اس موقع پر مسعود طلحہ نے ان لوگوں سے بات کی اور انہیں اس بات پر رضامند کر لیا کہ ہم ان کے اعلیٰ حکام کو اپنی شناخت کرا دیں گے۔ مدھم روشنی میں ہم اپنے جہاز کے اطراف میں ان کے 4 فریگیٹ دیکھ سکتے تھے جنہوں نے پوری طرح ہمیں گھیرے میں لے رکھا تھا۔ میں اندازہ کر سکتا تھا کہ وہ لوگ پوری طرح الرٹ ہیں۔ جہاز کے حالات ایک ابدوز کی بھی نشاندہی کر رہے تھے۔ میں مطمئن ہو گیا، اس ملک کی بحری قوت خاصی مستحکم معلوم ہو رہی تھی۔ ہمارے سفر کا اختتام ایک ایسی بندرگاہ پر ہوا جو خالصاً فوجی مقاصد کے لیے استعمال کے لیے مخصوص تھی۔ بندرگاہ پر اعلیٰ فوجی اور سول حکام کی خاصی بڑی تعداد موجود تھی۔ طلحہ اور ابو حاتم کے لیے انہیں مطمئن کرنا بہت آسان کام ثابت ہوا، لیکن ان سب کے چہرے پر ناقابل بیان حیرت کے تاثرات پھیلے ہوئے تھے۔ یہ علی یار خان ہے، طلحہ نے ان سے میرا تعارف کراتے ہوئے کہا۔ تنظیم آزادی فلسطین کے لیے انہوں نے بے شمار کارنامے سر انجام دیے ہیں اور اگر یہ نہ ہوتے تو یہ سارا اسرا اسرائیل پہنچ گیا ہوتا۔ اس کے علاوہ ہم میں سے ایک فرد بھی زندہ نہ بچ پاتا۔ ان لوگوں نے بڑی گرمجوشی سے میرا خیر مقدم کیا اور پھر ہمیں بڑے احترام سے ایک رہائش گاہ میں پہنچا دیا گیا۔ اولی باوڑ کو میں نے اپنے ساتھ ہی رکھا تھا اور اس کے بارے میں کسی کو کچھ نہیں بتایا تھا۔ اسی روز شام کو ایک اہم میٹنگ ہوئی جس میں حکومت کے اہم عہدیدار موجود تھے۔ ہمیں بتایا گیا کہ لائن آف کرودل کو اسلحے کی وصولیاتی کا پیغام بھیج دیا گیا ہے۔ جہاز کی تبدیلی کے بارے میں انہیں کچھ نہیں بتایا گیا۔ اسی میٹنگ میں طلحہ اور ابو حاتم سے کہا گیا کہ وہ اس مہم کی تفصیلات سے تمام لوگوں کو آگاہ کریں۔ طلحہ اور ابو حاتم نے اپنے اغوا سے لے کر تیاروں کی تباہی اور پھر جہاز کی یہاں آمد تک کی تمام باتیں بڑی تفصیل سے بیان کی۔ تمام لوگوں کے چہرے پر بے یقینی کے تاثرات تھے اور سب کی نگاہیں بار بار میری جانب اٹھ جاتی تھی۔ میری ہدایت کے مطابق اولی باوڑ کے تذکرے سے گریز کیا گیا تھا۔ میٹنگ کے اختتام پر مجھے اس ملک کی شہریت پیش کی گئی اور اس کے بعد میٹنگ برخاست ہو گئی۔ ان ہنگاموں سے ذرا فرصت ملی تو میرے دل میں پھر وہی میٹھی سی کسک جاگ اٹھی جس میں ایک عجیب سی لذت ہوتی تھی۔ جب تک میں مصروف رہا تہذیب مالک ایکس کا خیال تک نہیں آیا تھا، لیکن اب یوں محسوس ہوتا تھا جیسے تہذیب کے بغیر میری دنیا ہی تاریک ہو گئی ہو۔ مجھے تشویش تھی کہ خدا جانے وہ کہاں ہوگی۔ اب پہلی فرصت میں مجھے گوٹیل پہنچنا تھا اور وعدے کے مطابق لکی ہاورڈ کو اولی باوڑ کے حوالے کرنا تھا۔
वहीं मेरी मुलाकात तारीना हार्डू से हो सकती थी, जिसके मुतल्लिक मुझे मालूम था कि उसने मेरी खातिर तहजीब मालिक एक्स की तलाश में कोई कसर न छोड़ी होगी। हर चंद के मुझे अपना मिशन तहजीब मालिक एक्स से कहीं ज्यादा अजीज था, लेकिन उसके बावजूद जी चाहता था कि अरसे से बिछड़ी हुई तहजीब के साथ भी कुछ वक्त गुजारूं और इसी दौरान किसी और हंगामे में न उलझूं, और कुछ नहीं तो उसकी निशानदेही तो हो, ये तो मालूम हो कि वो कहाँ है। कुछ देर बाद तला और अबू हातिम मेरे कमरे में पहुंच गए। तला मुस्कुरा रहा था। अब क्या इरादे हैं अली? उसने कहा। यहाँ की शहरियत इख्तियार करोगे या कहीं और जाओगे? किसी एक जगह मुस्तकिल रिहाइश का तो मेरी जिंदगी से तसव्वुर ही खारिज हो चुका है। मैंने ठंडी सांस लेकर कहा, अब यहाँ से गोटेल जाने का इरादा है ताकि लकी आवड़ को ओलिव आवड़ के हवाले करके अपना वादा पूरा कर दूं। लेकिन ओलिव आवड़ तुम्हारा बदतरीन दुश्मन है, मसूद तला ने मैंने खेज लहजे में कहा। हाँ है, मेरी पेशानी शिकन आलूद होगी, लेकिन इस बात से तुम्हारा क्या मकसद है? इससे अच्छा मौका फिर नहीं मिलेगा। तला की आवाज सरगोशी में तब्दील होगी। इसे ठिकाने लगाकर हमेशा के लिए इससे जान छुड़ा लो। ये तुम कह रहे हो तला? मैंने हैरत से कहा। मुझे अपनी समात पर यकीन नहीं आ रहा। मैं तो सिर्फ पूछ रहा हूँ, तला ने जल्दी से कहा। दरअसल मैंने किसी से शर्त लगाई है। इस बात पर शर्त लगाई है कि मैं ओलिव आवड़ को छोड़ दूंगा या नहीं? मैंने पूछा। हाँ, इसी बात पर शर्त लगाई है, तला बोला। तुमने इस शर्त में क्या दावा किया है? मैंने पूछा। अगर ये बात मैंने तुम्हें पहले बता दी तो ये फाउल होगा। मुझे हैरत है तला कि तुम मुझसे इस कदर वाकिफ होने के बावजूद मुझ पर कोई ऐसी शर्त भी लगा सकते हो जिसमें तुम्हारे हारने का खदशा हो। मुझे दो टोक अल्फाज में बताओ, ये तो बाद में पता चलेगा कि मैंने क्या शर्त लगाई है। वादा पूरा करना मेरा ईमान है तला। मैंने ओलिव आवड़ से जो वादा किया है उसे जरूर पूरा करूंगा। अदाब अर्ज करता हूँ जनाब, अबू हातिम बोला। तला ने कदरे खम होकर कहा, आप शर्त हार गए। 1000 रियाल की रकम मेरे हवाले कर दीजिए, मैं इसका पाबंद हूं तला। अबू हातिम ने मुस्कुराते हुए कहा। बेफिक्र रहो, 1000 रियाल की रकम तुम्हारी हुई। ओहो, तुम दोनों आपस में ही शर्त लगा बैठे थे। हाँ अबू हातिम इस बात पर मुसर थे कि अली यार खान ओलिव आवड़ को कभी रिहा नहीं करेंगे, तला ने कहा। मुझे हंसी आ गई, लेकिन मैंने उनसे मजीद कुछ नहीं कहा। तो तुम्हें अब यहाँ से गोटेल रवानगी के इंतजामात करना होंगे, अबू हातिम ने पूछा। मैं तो फिलहाल गोटेल ही जाऊंगा और तुम लोग जाहिर है लाइन ऑफ क्रोदल का रुख करोगे। मुझे तो अभी जाकर तहजीब मालिक एक्स को भी तलाश करना होगा। क्या इस सिलसिले में ओलिव आवड़ तुम्हारी मदद नहीं कर सकता? तला ने पूछा। मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ कि अब तहजीब उसके कब्जे में नहीं है और वो खुद भी नहीं जानता कि तहजीब मालिक एक्स अब कहाँ होगी। अभी हम लोग बातें ही कर रहे थे कि कमरे के बाहर रायदारी में वजनी बूटों की आवाजें सुनाई दी और कुछ हलचल सी महसूस हुई। हम चौंक कर सूरत-ए-हाल मालूम करने के लिए कमरे से बाहर निकले। रायदारी में कुछ फौजी नजर आए। अभी हम कुछ समझने भी ना पाए थे कि उस कमरे का दरवाजा खुला जिसमें ओलिव आवड़ मुकीम था। कमरे से एक कर्नल बाहर निकलता नजर आया। उसके अकब में ओलिव आवड़ था जिसके हाथों में हथकड़ियां लगाई गई थी। कर्नल ने हमें देखा तो लपकता हुआ हमारी तरफ आया। मैं माजरत ख्वाह हूं हज़रात, उसने कहा। असूलन तो मुझे पहले आपके पास आना चाहिए था, लेकिन हिफ्ज़े मा तकद्दम के तौर पर मैंने पहले ये कार्रवाई मुकम्मल कर ली। अब आप पर ये इंकिशाफ करना चाहता हूँ कि इस शख्स का नाम ओलिव आवड़ है, CIA का एक साबिक ओहदेदार और मौजूदा मोसाद का एक खतरनाक कारकुन। ये शख्स यहूदी है और तल अबीब में रहता है। मेरे जबड़े भिंच गए। आपकी तारीफ, मैंने चुभते हुए लहजे में कर्नल से कहा। मैं कर्नल वहदत हूँ, उसने कहा। जब आप लोग आला हुकाम के साथ मीटिंग में मसरूफ थे उस वक्त मैंने इसे देखा था और हाई कमान से इसकी गिरफ्तारी के लिए इजाजत लेने चला गया था। तो आप इजाजतनामा हासिल कर चुके हैं? जी हाँ। अगर मैं आपसे कहूँ कि इस शख्स को फौरन छोड़ दें तो आप क्या मेरी बात मान लेंगे? जी। कर्नल का मुंह हैरत से खुल गया। मैं इस शख्स से बहुत अच्छी तरह वाकिफ हूँ कर्नल, लेकिन इस वक्त ये मेरा साथी है और मैं इसकी रिहाई का ख्वाह हूँ। ये नामुमकिन है मिस्टर अली, कर्नल ने कहा। यह शख्स हमारा बदतरीन दुश्मन है। तल अबीब के एक कैंप में मैं और मेरे चंद साथी इसके कैदी रह चुके हैं। वहां इसने हम पर जो मुजालम किए वो भुलाए नहीं जा सकते। जो लोग मेरे साथ कैद थे आप उनसे भी मालूम कर सकते हैं कि ये शख्स अरबों का कितना बड़ा दुश्मन है। मेरा तो ख्याल था कि आप इस इंकिशाफ पर हैरान रह जाएंगे, लेकिन आप कह रहे हैं कि ये आपका साथी है। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि इसे छोड़ दिया जाए, मैंने कहा। ये नामुमकिन है सर, कर्नल ने जवाब दिया। आप इसे कहाँ ले जाएंगे? मैंने पूछा। हेड क्वार्टर, कर्नल ने कहा। इसे आला फौजी हुकाम के सामने पेश किया जाएगा। कर्नल एडियों के बल घूमा और वापस चल दिया। ओलिव आवड़ का चेहरा सपाट था। मसूद, तला और अबू हातिम सन्नाटे में रह गए। जब तमाम फौजी चले गए तो मैंने कहा, इस इंकिशाफ के बाद कोई कार्रवाई करने से कबल इन लोगों को हमसे राब्ता तो कायम करना चाहिए था। वो हमसे मशवरा तो कर सकते थे। हाँ, ये जरूरी था, तला ने कहा। लेकिन तुम परेशान ना हो, मैं इस सिलसिले में बात करने जा रहा हूँ।
ओली बावड़ को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए तला। मैंने कहा, किसी कीमत पर भी मैं ये बात बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं समझता हूँ वली, तला ने कहा, और फिर अबू हातिम को अपने साथ लेकर चला गया। मैं वापस अपने कमरे में आ गया। उन लोगों की ये हरकत मुझे बहुत नागवार गुजरी थी। ये सिर्फ ज्यादती ही नहीं, गैर इखलाकी हरकत भी थी। तला और अबू हातिम कई घंटों बाद वापस आए। उनके चेहरों से नाकामी नजर आ रही थी। वजीर दाखिला तुमसे मिलना चाहते हैं, तला ने आते ही कहा। तुम्हारी कोशिशों का क्या नतीजा निकला? मैंने उसे गौर से देखते हुए पूछा। हुक्काम के दिलों में हावर्ड के खिलाफ बेहद नफरत है। उनके कुछ लोगों को इससे बराह रास्त नुकसानात पहुंचे हैं। वजीर मौसूफ तो तुम्हारी ये ख्वाहिश सुनकर ही हैरान रह गए कि तुम उसकी रिहाई चाहते हो। गोया वो उसे रिहा करने पर तैयार नहीं है। मैं इस सिलसिले में बैरूत से राब्ता कायम करूंगा। वैसे मैंने कोशिशें तर्क नहीं की हैं। ताब बेहतर यही होगा कि तुम वजीर दाखिला से मिल लो। मसूद तला के लहजे में शकीस खुर्दगी थी। मैं खामोश हो गया। वजीर दाखिला ने मुझसे दूसरे रोज सुबह मुलाकात की। मुझे वजारत दाखिला के दफ्तर में तलब किया गया था। क्या ये हकीकत है अली यार खान कि आप अपने बदतरीन दुश्मन की रिहाई चाहते हैं? वजीर दाखिला ने मुझसे पूछा। जी हाँ, शायद आपको मालूम हो कि वो मेरा सबसे सख्त जान हरीफ है, लेकिन चंद वजूहात के तहत मैं उसे आजाद देखना चाहता हूँ। ये नामुमकिन है अली। ये तो इत्तफाक है वो हमारे हाथ लग गया। अगर उसे छोड़ दिया गया तो ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। हमारे लिए वो उस असले से कम कीमती नहीं है जो लाइन ऑफ क्रोजल से यहाँ पहुंचा है। उसे किसी कीमत पर रिहा नहीं किया जा सकता। अगर मुझे उससे कुछ मालूमात दरकार ना होती तो कभी इसरार न करता, लेकिन वो मालूमात फलस्तीनी मकासद के लिए बेहद जरूरी हैं। हम सिर्फ इतना कर सकते हैं कि जब तक तुम उससे मतलूबा मालूमात हासिल ना कर लो, हम उसे सजा ना दें। वजीर दाखिला ने कहा। तुम्हें उससे मुलाकात की इजाजत दी जा सकती है, और जब तक तुम नहीं कहोगे उस पर कोई तशद्दुद भी नहीं किया जाएगा। इस नवाजिश के लिए बेहद मशकूर हूँ, मैंने नियाजमंदी से कहा। वजीर दाखिला ने मुझे ओली बावड़ से किसी भी कीमत पर बिला टोक मुलाकात करने का इजाजतनामा जारी कर दिया। वापस रिहाइश गाह पहुंचा तो तला और अबू हातिम मेरे मुंतजिर थे। मैंने उन्हें अपनी और वजीर दाखिला की गुफ्तगू का तमाम मामला बता दिया। तुमने ये पेशकश क्यों कबूल किया अली? अबू हातिम बोला। मैं और तला यहाँ से सीधे बैरूत जा रहे हैं। हम इन लोगों पर ओली बावड़ की रिहाई के लिए दबाव डलवाएंगे। तुम लोग यहाँ से सीधे लाइन ऑफ क्रोजल जाओगे, मैंने कदरे सख्त लहजे में कहा। जो काम मेरे हाथों बिगड़ा हुआ है उसे संवारना मैं अपनी जिम्मेदारी तसव्वुर करता हूँ। तला के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे अच्छी तरह मालूम था कि मेरे अल्फाज की तह में बहुत से तूफान पोशीदा हैं। आदमी को बहुत सोच समझकर कोई फैसला करना चाहिए। उसने झिझकते हुए कहा। तुम बहुत जज्बाती हो, अपने लिए कोई मुसीबत न खड़ी कर लेना। हाँ तला, मैं बहुत जज्बाती हूँ। वो भी सिर्फ एक जज्बा ही तो था जिसने मेरी जिंदगी का रुख बदल डाला। एब्रनाल में फजूल गोई करने वाले यहूदी रहनुमा कुछ भी कहते रहते। अगर मैं वहाँ सिर्फ खामोश तमाशाई बना रहता तो आज अपने मुल्क में वकील होता और दौलत के अंबार लगा रहा होता। और अब मैंने ओली बावड़ से एक वादा कर लिया है। चूंकि मैं जज्बाती हूँ, लिहाजा अपनी जान पर खेल कर वादा भी पूरा करूंगा। मुमकिन है गैर जज्बाती लोग अपने वादे भूल जाते हो। किसी को सिर्फ जज्बाती कह देने से काम नहीं चलता। कहने वाला खुद भी जज्बाती होता है कि जिंदगी तो इबारत ही जज्बात से है। आदमी में अगर जज्बात ही ना रहे तो वो मुर्दा कहलाएगा। तला और अबू हातिम बहुत देर तक मुझे कायल करने की कोशिश करते रहे, मगर मैं अपने मौकफ से बिल्कुल भी ना हटा। आखिर थक हार कर वो लोग रुखसत हो गए। उनके जाने के बाद मैं ओली बावड़ से मिलने जा पहुंचा। मकसद सिर्फ ये देखना था कि उसे अजियत तो नहीं दी जा रही। मैं ओली बावड़ से तनाई में नहीं मिला, हालांकि मुझ पर ऐसी कोई पाबंदी आयद नहीं की गई थी, मगर मैंने कर्नल वादत की मौजूदगी में उससे मुलाकात को ज्यादा बेहतर समझा। ऐसा करने में मेरी एक खास मसलत थी। मैंने ओली बावड़ से चंद उल्टे सीधे सवालात किए। उसने किसी सवाल का जवाब नहीं दिया, बस खामोशी से हमें घूरता रहा। उसके अंदाज में तहकीर थी। उसके बाद मैं वहां से बाहर निकल आया। आपका रवैया मेरी समझ में नहीं आया, कर्नल वादत ने मुझसे कहा। अगर आपको इससे कुछ मालूमात हासिल करनी है तो उनके लिए ये तरीका तो मुनासिब नहीं है। आपको इस सिलसिले में ऊपर से कुछ हदायत तो जरूर मिली होंगी। मैंने सपाट लहजे में कहा। जी हाँ, वो तो मिली है, लेकिन ओली बावड़ जैसे लोग इस तरह राय रास्त पर नहीं आते। इनके साथ सख्ती बरतना पड़ती है। पहले आप मुझे कोशिश कर लेने दीजिए। मैं कामयाब ना हो सका तो फिर आपको जरूर रहमत दूंगा। कर्नल वहदत खामोश हो गया और मैं उससे रुखसत होकर अपनी रिहाइश गाह पर वापस आ गया। अगले रोज तला और अबू हातिम लाइन ऑफ क्रोजल रवाना हो गए। मैं उन्हें अलविदा कहने गया। हमें इजाजत दो अली, हम तो ओली बावड़ की रिहाई के लिए इन लोगों पर दबाव डलवाएंगे। तला ने कहा। मैं तुम्हें अपना दोस्त समझता हूँ, मैंने खुश्क लहजे में कहा, लेकिन शायद तुम मुझे कुछ भी नहीं समझते, वरना मेरी मर्जी के खिलाफ कोई काम करने पर इस कदर इसरार कभी ना करते। मैंने एक बार कह दिया कि जो काम मेरे हाथों बिगड़ा है उसे मैं खुद संवारूंगा।
یہ بات آخر تمہاری سمجھ میں کیوں نہیں آتی؟ ٹھیک ہے علی، تمہیں اس بات سے تکلیف پہنچی، میں معافی چاہتا ہوں، لیکن جب تک تمہاری کامیابی کی خبر نہیں سن لوں گا شاید ٹھیک سے سو بھی نہ سکوں گا۔ آج تک میں ہمیشہ دشمنوں کے چنگل میں پھنستا رہا مگر مجھے کبھی کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ کامیابی نے ہمیشہ میرے قدم چومے۔ یہ لوگ تو پھر بھی دوست ہیں، کچھ نہ کچھ رعایت تو ضرور ہی کریں گے، تم دیکھ لینا۔ میں اولی بابڑ کو ان کی قید سے لے کر صاف نکل جاؤں گا۔ میری دعائیں تمہارے ساتھ رہیں گی علی، طلحہ نے کہا۔ پھر وہ دونوں رخصت ہو گئے۔ میں جلد از جلد یہاں سے گوٹیل کے لیے روانہ ہو جانا چاہتا تھا مگر اولی بابڑ کی وجہ سے مجبور تھا۔ اسے چھوڑ کر چلے جانا میرے لیے ممکن نہیں تھا، لیکن مشکل یہی تھی کہ اسے قید سے رہائی کرانے کے لیے میرے ذہن میں کوئی قابل عمل منصوبہ بھی نہیں تھا۔ اسی عالم میں چند روز گزر گئے۔ میں روزانہ کرنل وادت کی موجودگی میں اولی بابڑ سے ملاقات کرتا، اس سے بے ربط سوالات کرتا اور واپس چلا آتا۔ اس ملک کے لوگوں سے مجھے اس کے علاوہ اور کوئی شکایت نہیں ہوئی کہ انہوں نے اولی بابڑ کو قید کر رکھا تھا۔ وہاں کے اعلیٰ فوجی اور سول حکام سے میرے روابط ہو گئے، وہ سب میری بہت عزت کرتے تھے۔ میں ان سب سے تعلقات بڑھانے میں مصروف رہا۔ انہیں لوگوں میں ایک نوجوان ابراہیم بھی تھا، اس کا تعلق ایئر فورس سے تھا۔ ابراہیم بہت ہنسمکھ اور خوش مزاج نوجوان تھا اور میرا کچھ زیادہ ہی گرویدہ تھا۔ میں نے اندازہ لگایا کہ وہ میرے بہت کام آ سکتا ہے۔ جب تک آپ کا قیام جائے مسٹر علی، میں آپ کی خدمت میں حاضری دیتا رہوں گا، ابراہیم نے ایک روز مجھ سے کہا۔ ضرور دیتے رہو، میں نے ہنس کر کہا، لیکن معلوم نہیں کب تمہیں کس مہم پر روانہ کر دیا جائے۔ نہیں جناب، ابھی یہ ممکن نہیں، اس لیے کہ میں ابھی تربیتی مراحل میں ہوں، چنانچہ کسی مہم پر بھیجے جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اوہ ہو ابراہیم، کیا تم اپنی تربیت میں بھی نامکمل ہو؟ یہ بات نہیں مسٹر علی، میں نے سب سے اپنی صلاحیتیں تو تسلیم کرا لی ہیں، لیکن مجھے کسی مہم پر اس وقت تک نہیں بھیجا جا سکتا جب تک کہ میں تربیت کی ایک خاص مدت مکمل نہ کر لوں، اور اس میں ابھی ایک پورا ماہ باقی ہے۔ کیا تمہارے سپرد کوئی طیارہ نہیں کیا جاتا؟ کیوں نہیں، روزانہ ہی میں کسی نہ کسی طیارے پر تربیتی پرواز کرتا ہوں اور اسے لے کر دور دور تک نکل جاتا ہوں۔ تم نے کوئی ایسا کارنامہ بھی سر انجام دیا ہے جس کے باعث تمہاری مہارت تسلیم کی گئی ہو؟ میں خود کیا بتاؤں مسٹر علی، ابراہیم جیمتے انداز میں بولا۔ اپنے منہ میاں میٹھو بننے والی بات ہو جائے گی۔ نہیں تم بتاؤ، میں نے سنجیدگی سے کہا۔ میں معلوم کرنا چاہتا ہوں، ہمارے ملک میں سرحد کے قریب ایک علاقہ ہے جسے فوجی اصطلاح میں Y38 کہا جاتا ہے۔ وہاں چاروں طرف پہاڑوں میں گھرا ہوا ایک میدان ہے۔ میں نے اس میدان میں طیارہ اتار دیا اور پھر اسے وہاں سے بھی واپس لے آیا، جبکہ دوسرے ہوا باز یہ خطرہ مول نہیں لے لیتے۔ واقعی یہ تو کمال کی صلاحیت ہے، میں نے اعتراف کرتے ہوئے کہا۔ لیکن کیا سرحدی محافظوں نے اس پر اعتراض نہیں کیا؟ اس ملک کا کیا نام ہے جس کی سرحد میں تم نے طیارہ اتارا تھا؟ جواب میں ابراہیم نے اس ملک کا نام بتایا۔ اس ملک سے ہمارے برادرانہ تعلقات ہیں جناب، اس لیے کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ یہ تو بڑی اچھی بات ہے ابراہیم، میں نے کہا۔ کسی روز تمہارا یہ کمال بھی دیکھیں گے۔ ضرور جناب، مجھے بے حد خوشی ہوگی۔ لیکن کیا تم مجھے اپنے ساتھ جہاز پر لے جا سکو گے؟ میں نے پوچھا۔ کیوں نہیں مسٹر علی، میں بآسانی آپ کے لیے اجازت نامہ حاصل کر لوں گا۔ کمال ہے، کیا ایسا ممکن ہے؟ میرا مطلب ہے ایئر فورس کے جہاز پر۔ وہ ایئر فورس کے طیارے ضرور ہیں جناب، لیکن تربیتی طیارے میں ان کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہوتی۔ پھر کب چل رہے ہو؟ جب بھی آپ کا پروگرام ہو، صرف ایک روز قبل مجھے مطلع کر دیں، میں اجازت نامہ حاصل کر لوں گا۔ اس روز میں حسب معمول اولی بابڑ سے ملنے گیا۔ کرنل وادت اس روز بھی میرے ساتھ تھا۔ اولی بابڑ سے وہی بے تکے سوالات کر کے جب میں باہر نکلا تو معمول کے مطابق کرنل وادت نے پھر اپنے مکالمے دہرائے۔ گھی کبھی سیدھی انگلیوں سے نہیں نکلتا مسٹر علی، اس کے لیے انگلیاں ٹیڑھی کرنا پڑتی ہیں۔ میں سوچ میں ڈوبے ہوئے انداز میں کہا، پھر کیا کرنا چاہیے؟ آپ مجھے اجازت دیں، میں اسے الف کی طرح سیدھا کر دوں گا اور وہ فر فر بولنے لگے گا۔ میرا خیال ہے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، پھر اس نیک کام کی ابتدا کب کی جائے؟ نیک کام میں دیر کس بات کی؟ کرنل وادت نے بے حد خوش ہو کر کہا۔ ابھی لیے چلتے ہیں اسے۔ ابھی نہیں کرنل، میں نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، کل میں آخری کوشش کروں گا، اس کے بعد آپ کو اجازت ہوگی۔ اس کے ساتھ جو بھی چاہیں سلوک کیجیے گا۔ کرنل وادت کے پاس سے اپنی رہائش گاہ پر واپس آنے کی بجائے میں ابراہیم کے گھر چلا گیا۔ وہ مجھے دیکھ کر بہت حیران ہوا، اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں اس کے گھر بھی آ سکتا ہوں۔ وہ مجھے سیدھا اپنے کمرے میں لے گیا۔ آپ نے کیوں زحمت کی؟ مجھے بلوا لیا ہوتا، اس نے کہا۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ میں ہنس پڑا۔ میں ادھر سے گزر رہا تھا، سوچا تم سے بھی ملتا چلوں۔ میری خوش قسمتی ہے کہ آپ میرے گھر تشریف لائے۔ کل مجھے کوئی کام نہیں ہے ابراہیم، میں نے سوچا تمہیں بتا دوں کہ کل میں تمہارے ساتھ پرواز پر چلوں گا۔ ٹھیک ہے جناب، کل شام 4 بجے فوجی ایئرپورٹ پہنچ جائیے گا، یا اگر آپ کہیں تو میں آپ کو ساتھ ہی لیتا چلوں۔ اس کی ضرورت نہیں ہے ابراہیم، میں کل شام 4 بجے فوجی ایئرپورٹ پہنچ جاؤں گا۔ ابراہیم کے پاس سے میں جلدی اٹھ گیا۔
जो प्रोग्राम मेरे ذہن میں تھا اس پر عمل درآمد کے لیے بہت سے کام کرنا تھے۔ میں نے بازار کو رخ کیا۔ مجھے چند مخصوص اشیاء درکار تھی جو وہاں کی دکانوں پر بڑی مشکل سے دستیاب ہو سکیں۔ یہ ساری چیزیں میک اپ کے کام میں استعمال ہوتی تھی، لیکن اس ملک میں چونکہ میک اپ کا کوئی تصور نہیں تھا، اس لیے کسی کو معلوم ہی نہیں تھا کہ میں نے جو سامان خریدا ہے وہ میک اپ کے کام میں بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ بازار سے واپسی پر مجھے کافی دیر ہو چکی تھی، مگر میرے لیے وقت سے زیادہ اس بات کی اہمیت تھی کہ مجھے تمام مطلوبہ سامان مل گیا تھا۔ اپنے کمرے میں پہنچتے ہی میں کام میں مصروف ہو گیا۔ کام بہت مشکل تھا، مگر میں بھی نہ تجربے کار نہیں تھا۔ اس کے باوجود مجھے اپنا کام کرنے میں کئی گھنٹے لگ گئے، اور جب میں سونے کے لیے لیٹا تو 3 بج چکے تھے۔ اگلے روز حسب معمول دوپہر کے وقت اولیوا وڈ کے پاس جا پہنچا۔ میں کرنل وادت کو ساتھ لینا نہیں بھولا تھا۔ میں نے اولیوا وڈ کے پاس پہنچ کر اپنا معمول دہرایا، یعنی اس سے کچھ سوالات کیے، اور اس نے حسب عادت خاموشی اختیار کیے رکھی۔ میں نے کرنل وادت کو کوٹری سے باہر چلنے کا اشارہ کیا۔ دیکھ لیا آپ نے؟ کرنل وادت نے باہر نکلتے ہی کہا، یہ شخص کتنی ڈٹھائی کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ میں اس لیے آپ کو باہر لایا ہوں۔ میری سمجھ میں یہ بات آ گئی ہے کہ اب یہ بغیر تشدد کے زبان نہیں کھولے گا، تو پھر اسے اذیت کھانے میں لے چلیں۔ کرنل وادت کھل اٹھا۔ دراصل میں خود اس پر تشدد کر کے اس کی زبان کھلوانا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا، ضرور ضرور، مجھے بھلا کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ آپ ٹھہریں، میں ابھی اسے اذیت خانے لے چلنے کا انتظام کرتا ہوں۔ کرنل وادت نے کہا اور چلا گیا۔ میں وہیں ٹھہر کر اس کا انتظار کرتا رہا۔ تھوڑی دیر بعد کرنل وادت واپس آ گیا۔ اس کے ساتھ 2 فوجی بھی تھے۔ ان دونوں فوجیوں نے کوٹری کا دروازہ کھول کر اولیوا وڈ کو باہر نکال لیا۔ اس کے بعد ہمیں ایک جیپ میں سفر کرنا پڑا۔ سفر زیادہ طویل نہیں تھا۔ جیپ سرخ اینٹوں سے بنی ہوئی ایک عمارت کے سامنے رکی تھی۔ دونوں فوجیوں نے اولیوا وڈ کو جیپ سے اتارا۔ ہم سب عمارت کے اندر داخل ہوئے۔ عمارت کے دروازے پر فوجی تعینات تھے جنہوں نے کرنل وادت کو سلیوٹ کیا۔ کئی راہداریوں سے گزر کر ہم جس وسیع و عریض کمرے میں داخل ہوئے اسے دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ وہاں اذیت رسانی سے متعلق ہر قسم کا جدید ترین سامان موجود تھا۔ کرنل وادت کے بارے میں میرا اندازہ تو یہی تھا کہ وہ سخت فطرت کا مالک ہے، لیکن مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ اس نے اس قدر جدید عقوبت خانہ بنا رکھا ہے۔ فوجیوں نے اولیوا وڈ کی ہتھکڑیاں کھولی اور اسے ایک شکنجے میں جکڑ کر واپس چلے گئے۔ اولیوا وڈ کے چہرے پر حقارت پھیلی ہوئی تھی اور ہونٹوں پر تلخ مسکراہٹ بکھری نظر آ رہی تھی۔ ہر آدمی کبھی نہ کبھی اپنی سطح سے گزرتا ضرور ہے، اولیوا وڈ نے نفرت بھرے انداز میں کہا۔ میں نے کئی بار تمہیں قتل کرنے کی کوشش کی اور ہمیشہ یہی سمجھتا رہا کہ تمہارے مقابلے میں میں نے کمینگی کا ثبوت دیا ہے، لیکن آج تم بھی اپنی سطح سے گر گئے اور میرا ضمیر مطمئن ہو گیا۔ کیا تم بھی ایسی جذباتی حماقتیں کرتے رہتے ہو علی؟ کرنل وادت نے حیرت سے کہا۔ یہ باتیں قصے کہانیوں میں تو اچھی لگتی ہیں، لیکن عملی زندگی میں ایسا نہیں ہوا کرتا۔ شاید یہ تمہاری نہ تجربے کاری ہے، لیکن خیر، عمر گزرنے کے ساتھ ساتھ تم میں بھی پختگی آ جائے گی۔ آپ جیسے تجربے کار لوگوں کی صحبت حاصل رہی تو یقیناً میری خامیاں دور ہو سکتی ہیں، میں نے انکساری سے کہا۔ اب میں اپنا کام شروع کر دوں؟ بالکل، دیر کس بات کی ہے؟ کرنل نے کہا۔ کوئی ہمیں ڈسٹرب تو نہیں کرے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی میری مرضی کے خلاف یہاں قدم بھی رکھ سکے۔ ٹھیک ہے، میں نے مطمئن لہجے میں کہا۔ ذرا ایک بات تو سنیں کرنل، میں نے اس انداز میں کہا جیسے جو بات میں کرنا چاہتا ہوں اسے اولیوا وڈ سے چھپانا مقصود ہے۔ ہاں کہو، کیا بات ہے؟ کرنل وادت نے میرے قریب آ کر پوچھا۔ میں نے کچھ کہے بغیر اچانک ہی کرنل وادت کی گردن دونوں ہاتھوں سے جکڑ لی۔ اس کے ہوش اٹھ گئے اور اس نے جدوجہد کرنا شروع کر دی، مگر میں اس کی گردن کی مخصوص رگوں پر دباؤ ڈال رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس نے ہاتھ پیر ڈال دیے اور بے ہوش ہو کر میرے بازوؤں میں جھول گیا۔ میں نے اسے کمرے کے فرش پر لٹا دیا۔ اولیوا وڈ کے چہرے پر حیرت ہی حیرت بکھری ہوئی تھی اور وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے اس کی طرف توجہ دیے بغیر جیب سے ایک سرنج نکالی جس میں سے پہلے دوا بھری۔ میں نے نہایت اطمینان سے اس کے بازو میں انجیکشن لگا لیا اور خالی سرنج واپس جیب میں ڈال لی۔ مجھے یقین تھا کہ اس دوا کے باعث جو میں نے اس کے بازو میں انجیکٹ کی ہے وہ 2-3 گھنٹے سے قبل ہوش میں نہیں آئے گا۔ اس کام سے فارغ ہو کر میں اولیوا وڈ کی طرف بڑھا اور جلدی جلدی اس کی بندشیں کھول دیں۔ کرنل وادت کی لباس سے اپنا لباس تبدیل کر لو ہاورڈ، میں نے اسے کہا۔ اولیوا وڈ بجلی کی سی تیزی سے حرکت میں آیا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس نے کرنل وادت کا لباس پہن لیا۔ اپنے کپڑے اس نے کرنل وادت کو پہنا دیے تھے۔ میں نے اپنے لباس میں سے وہ ماسک نکالا جو میں نے بڑی محنت سے تیار کیا تھا۔ یہ کرنل وادت کے چہرے کا مکمل ماسک تھا جو میں نے کئی گھنٹوں کی محنت سے تیار کیا تھا۔ ماسک کے آخری حصے اولیوا وڈ کی گردن پر چپکانے کے بعد میں نے تنقیدی نگاہوں سے اس کا جائزہ لیا۔ اب اسے دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ کرنل وادت نہیں ہے۔
اس کی طرف سے مطمئن ہو کر میں کرنل وادت کے پاس جا بیٹھا اور اس کے چہرے پر اولی بابڑ کا میک اپ کرنے لگا۔ مجھے کوئی جلدی نہیں تھی، اس لیے میں سکون سے اپنا کام کر رہا تھا۔ کچھ دیر بعد یہ کام بھی مکمل ہو گیا۔ کرنل وادت کے لباس کی جیبوں میں اس کے سارے کاغذات ہوں گے۔ میں نے اولی بابڑ سے کہا انہیں چیک کر لو۔ اولی بابڑ نے لباس کی جیب میں چیک کی، سارے کاغذات موجود ہیں۔ اس نے بتایا اب تمہیں کرنل وادت کی حیثیت میں میرے ساتھ باہر نکلنا ہے اور تمہیں کرنل وادت کی جیپ ڈرائیو کرنی ہے۔ مختصر سا فاصلہ طے کر کے ہمیں فوجی ایئرپورٹ پہنچنا ہے، وہاں ایک طیارہ ہمارا منتظر ہوگا۔ طیارے کے ہوا کا نام ابراہیم ہے۔ اگر تم سے ہو سکے تو کرنل وادت کی آواز کی نقل اتار لینا، ورنہ زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر فوجی علاقے میں داخل ہونے کے لیے کسی قسم کی پوچھ گچھ ہو تو اس شخص کے کاغذات دکھا دینا جس کے میک اپ میں تم ہو۔ اس کا نام کرنل وادت ہے اور چونکہ یہ ایک باروب آدمی ہے اس لیے تمہیں میرے لیے اتنی معلومات بہت ہیں۔ اولی بابڑ نے ہاتھ اٹھا کر کہا وقت آنے پر میں سب کچھ کر لوں گا۔ میں نے کلائی پر بندھی ہوئی گھڑی میں وقت دیکھا، 4 بجنے ہی والے تھے۔ میں نے کمرے پر ایک طائرانہ نگاہ ڈالی اور اولی بابڑ کو چلنے کا اشارہ کیا۔ کمرے سے باہر نکل کر ہم نے دروازہ باہر سے بند کیا اور عمارت سے باہر نکل آئے۔ عمارت میں جو لوگ ملے انہوں نے اولی بابڑ کو کرنل وادت سمجھ کر سلیوٹ کیا اور اس نے سر کی جنبش سے سب کا جواب دیا تھا۔ اولی بابڑ بڑے با اعتماد انداز میں کام کر رہا تھا۔ وہ سیدھا کرنل وادت کی جیپ میں بیٹھا اور اسے ڈرائیو کرتا ہوا روڈ پر نکال لایا۔ میں اس کے برابر ہی بیٹھا تھا۔ میں راستوں سے واقف نہیں ہوں، اولی بابڑ نے کہا، مجھے راستے بتاتے رہنا۔ ٹھیک 4 بجے ہم ایئر فورس ایئرپورٹ کے داخلی گیٹ پر پہنچ گئے جہاں ابراہیم میرا منتظر تھا۔ یہ دیکھیے، اس نے میری آنکھوں کے سامنے ایک کاغذ لہراتے ہوئے کہا، میں نے آپ کے لیے اجازت نامہ حاصل کر لیا ہے۔ شکریہ، میں نے مسکرا کر کہا، ان سے ملو، یہ کرنل وادت ہیں اور یہ بھی ہمارے ساتھ ہی چلنا چاہتے ہیں۔ ان کے تذکرے تو بہت سنے ہیں لیکن ملاقات آج پہلی بار ہی ہوئی ہے۔ ابراہیم نے بڑی گرمجوشی سے اولی بابڑ سے مصافحہ کیا۔ ملٹری انٹیلیجنس سے متعلق ہونے کی وجہ سے ان کو ساتھ لے جانا ذرا مشکل نہیں ہوگا۔ کرنل وادت کی جیپ میں ہم رن وے تک پہنچے۔ ابراہیم نے کرنل وادت کو ساتھ لے جانے کے بارے میں متعلقہ لوگوں کو آگاہ کر دیا تھا اور کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا تھا۔ ہم نہایت اطمینان سے ابراہیم کے ساتھ تربیتی طیارے میں جا بیٹھے اور اپنے جسموں کے گرد سیٹ بیلٹ کس کر باندھ لیے۔ وہ ایک 5 سیٹر طیارہ تھا۔ تھوڑی دیر بعد طیارہ فضا میں بلند ہو رہا تھا۔ ابراہیم نے ٹرانسمیٹر پر کنٹرولر ٹاور سے رابطہ قائم کیا اور ان سے اپنی پرواز کے سلسلے میں ہدایات حاصل کی۔ میں نے ابراہیم سے اس میدان کی طرف چلنے کی فرمائش کی تھی جس کا اس نے مجھ سے ذکر کیا تھا اور طیارہ اسی جانب رواں دواں تھا۔ ہمیں پرواز کرتے ہوئے کوئی آدھا گھنٹہ گزرا ہوگا کہ جہاز کے ٹرانسمیٹر کا بلب اسپارک کرنے لگا۔ ابراہیم نے مائک آن کیا اور ٹرانسمیٹر پر بات کرنے لگا۔ میری پوری توجہ اسی جانب تھی اس لیے میں آوازیں سننے میں کامیاب ہو گیا، ورنہ جہاز کے شور میں یہ ممکن نہ ہوتا۔ کوڈ 0049، کوڈ 0049 اسپیکر سے آواز آ رہی تھی۔ یس ابراہیم نے جواب دیا، ہم ایک سازش کا شکار ہو گئے ہیں۔ تمہارے ساتھ جو شخص کرنل وادت کی حیثیت سے سفر کر رہا ہے وہ موساد کا یہودی ایجنٹ اولی بابڑ ہے اور علی یار خان بھی اس وقت اس کے ساتھ مل گیا ہے۔ ان دونوں کو بے خبر رکھ کر چالاکی سے رن وے پر واپس لے آؤ۔ 3 طیارے تمہارے تعاقب میں روانہ ہو چکے ہیں جو ذرا دیر میں تم تک پہنچ جائیں گے اور تم ضرورت پڑنے پر ان سے مدد لے سکتے ہو۔ کیا مطلب؟ ابراہیم نے چونک کر پوچھا۔ جو کچھ کہا گیا ہے اسے دہرانا ضروری نہیں، جلدی کرو، ایک لمحے کی تاخیر بھی تمہارے لیے مہلک ثابت ہو سکتی ہے۔ دوسری طرف سے سلسلہ منقطع کر دیا گیا۔ ابراہیم نے پلٹ کر ہماری طرف دیکھا لیکن میرے ہاتھ میں دبے ہوئے پسٹل کا رخ اپنی جانب دیکھ کر وہ بری طرح بوکھلا گیا۔ طیارہ اسی جگہ لینڈ کرے گا ابراہیم جہاں کے لیے ہم روانہ ہوئے ہیں، میں نے سخت لہجے میں کہا۔ مگر مسٹر علی، ابراہیم اکلا کر رہ گیا۔ اس کے انداز میں بڑی بے بسی تھی۔ میرا دل کٹ کر رہ گیا مگر میں بھی تو مجبور تھا۔ میرے ساتھ تعاون کرو ابراہیم، میں نے نرم لہجے میں کہا۔ جو کچھ میں کر رہا ہوں عربوں کے مفاد میں ہی کر رہا ہوں۔ تم تو مجھے جانتے ہی ہو، میں نے کبھی عرب مفادات کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھایا۔ جو کچھ میں کر رہا ہوں یہ میری مجبوری ہے، لیکن مجھ سے تعاون کر کے تم کسی غداری کے مرتکب نہیں ہوگے، یقین کرو۔ ابراہیم الجھ کر رہ گیا۔ اس کی الجھن اتنی شدید تھی کہ تھوڑی دیر کے لیے وہ خود کو بھی فراموش کر بیٹھا۔ وہ تو جب طیارے نے غوطہ کھایا تو وہ اچانک سنبھلا اور تھروٹل کھینچ کر اس نے طیارہ اوپر اٹھا لیا۔ شاید وہ یہ فیصلہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ میری بات مانے یا نہ مانے، پھر شاید اس پر فرض غالب آ گیا۔ اس نے برائے ہوئے لہجے میں کہا، میں مجبور ہوں مسٹر علی، اگر کوئی ذاتی مسئلہ ہوتا تو میں جان دے کر بھی آپ کی ہدایت پر عمل کرتا، لیکن یہ قومی مسئلہ ہے، اس لیے میں آپ کی بات ماننے سے قاصر ہوں اور میں یہ طیارہ واپس موڑ رہا ہوں۔ میں تمہیں گولی مار کر ہلاک کر دوں گا ابراہیم، اور یہ میرے لیے زیادہ مشکل نہیں ہوگا، اس لیے کہ میرا مشن تمہاری زندگی سے کہیں زیادہ قیمتی ہے۔
मेरी बात मान लो दोस्त, मैं तुम्हारा शुक्र गुजार रहूंगा। तो अब फिर मुझे गोली मार दीजिए मिस्टर अली, मैं समझूंगा कि दोस्ती का हक अदा हो गया। मेरा जी तो चाहता है कि आपके किसी काम आऊं, लेकिन मैं अपने फर्ज के हाथों मजबूर हूँ। लिहाजा ये सिर्फ उसी वक्त हो सकता है जब मैं जिंदा न रहूं, और मैंने त्यारे का रुख बदल दिया है। अब आप लोग फरार नहीं हो सकेंगे। इब्राहिम की बातों में वजन भी था और उसकी बातें मुतासिर कुन भी थी। मैं चाहता भी तो उसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकता था। मैं मखमसे में फंस गया। एक तरफ मेरी अपनी साख और आजादी दाव पर लगी हुई थी, और दूसरी तरफ इब्राहिम हट धर्मी पर उतर आया था। मुझे फौरन ही किसी फैसले पर पहुंचना था, इसलिए कुछ ही देर बाद वो 3 त्यारे भी वहां पहुंचने वाले थे। दफातर मेरी निगाह उन पैराशूटों पर पड़ी जो त्यारे में मौजूद थे। मैंने फौरन ही ओलिवर की तवज्जो उनकी तरफ मबजूल कराई और उसे पैराशूट बांधने का इशारा किया। ओलिवर ने नहायत बरक रफ्तारी से मेरी हदायत पर अमल किया। मैंने भी जल्दी जल्दी एक पैराशूट अपने जिस्म पर कस लिया। बान इब्राहिम ने पलट कर देखा। हमारे जिस्मों पर पैराशूट देखकर पलक झपकने में सब कुछ उसकी समझ में आ गया। उसने हमें रोकने के लिए त्यारे को फिजा में गोते देना शुरू कर दिए। नामवार उड़ान के बायस हमारे जिस्मों को जबरदस्त झटके लग रहे थे और हमारे लिए अपने पैरों पर खड़ा रहना दो भर हो गया था। लेकिन हम दोनों ही बहुत मंजे हुए लोग थे। हमने सीटों का सहारा लेकर नहायत चाबक दस्ती से खुद को गिरने से महफूज रखा। इब्राहिम वुसत मुसलसल त्यारों को फिजा में दाईं बाईं ऊपर नीचे झटके दे रहा था। उसने अपनी तमाम तर तवज्जो इस बात पर मरकूज रखी थी कि हम कुछ करने ना पाए। वो खुद भी कुछ नहीं कर सकता था और ना ही त्यारे में कोई हथियार था जिससे वो हम पर काबू पा सकता था। मेरे लिए अपना तवाज़ुन बरकरार रखना नामुमकिन हो रहा था, लेकिन अपनी तमाम तर महारत को इस्तेमाल में लाते हुए मैं जिद्दोजहद में मसरूफ था। मेरा रुख इमरजेंसी डोर की तरफ था। शदीद जिद्दोजहद के बाद मैं इमरजेंसी डोर तक पहुंचने में कामयाब हो गया। अब मुझे इमरजेंसी डोर खोलना था। इब्राहिम ने अंदाजा कर लिया था कि मेरे इरादे क्या हैं। उसने और भी शद्दोमद से त्यारे को झटके देना शुरू कर दिए। वो हर कीमत पर मुझे इमरजेंसी डोर खोलने से रोकना चाहता था और मुझे हर कीमत पर यह काम करना था, इसलिए कि अब इससे ही मेरा सब कुछ वाबस्ता होकर रह गया था। अगर मैं फौरी तौर पर फरार होने में नाकाम हो जाता तो ना सिर्फ वो लोग मुझे गिरफ्तार कर लेते, बल्कि ओलिवर की जिंदगी भी खतरे में पड़ जाती, जो मुझे हरगिज मंजूर नहीं थी। मैं बाजार दिक्कत इमरजेंसी डोर खोलने में कामयाब हुआ। ओलिवर पहले ही मेरे नजदीक पहुंच चुका था। मैंने उसे त्यारे के दरवाजे से बाहर धकेल कर खुद भी फुर्ती से छलांग लगा दी। त्यारा आगे निकला चला गया। हजारों फीट की बुलंदी से मैं और ओलिवर वजनी बोरियों की तरह जमीन की तरफ गिर रहे थे। हम दोनों ने तकरीबन एक ही वक्त में अपने पैराशूट्स, मेरे जिस्म को एक झटका लगा और आवाज से भरे हुए पैराशूट ने मेरे जिस्म को तेजी से गिरने से रोक लिया। अब मैं और ओलिवर दोनों तेज हवाओं के रुख पर गोया तैर रहे थे। ओलिवर मुझसे ज्यादा फासले पर नहीं था। इब्राहिम वुसत का त्यारा हम में से बहुत बुलंदी पर था और काफी दूर निकल गया था। दफातर मैंने त्यारे को वापस पलटते देखा। त्यारा न सिर्फ वापस पलटा था, बल्कि उसकी बुलंदी भी कम हो रही थी। पहले तो मेरी समझ में कुछ नहीं आया, और जब इब्राहिम के इरादे मुझ पर आश्कार हुए तो कुछ करने का वक्त गुजर चुका था। मैं जमीन से हजारों फीट ऊपर फिजा में मुअल्लक था और इब्राहिम अपना त्यारा मुझसे टकराने के लिए आ रहा था। खौफ से मेरे रोंगटे खड़े हो गए। जिंदगी में पहली बार इतनी बुरी तरह फंसा था, और अफसोस ये था कि एक दोस्त के हाथों मरने जा रहा था। त्यारे की सूरत में मौत मेरी तरफ झपट रही थी। दरमियानी फासला बड़ी तेजी से घटता जा रहा था। अब बचने के लिए कोई सूरत बाकी नहीं रही थी। मैंने बुलंद आवाज से कलमा पढ़ा और अपनी आंखें बंद कर लीं।